الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، پروگرام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم عوان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ سوالات آج بھی ہمارے پاس کافی زیادہ ہیں۔ تنویر احمد ہیں، انہوں نے اپنی جگہ کا نام نہیں لکھا، یہ کہتے ہیں حضرت جی درود شریف پڑھتے وقت اگر دھیان کہیں اور چلا جائے تو کیا درود شریف کی قبولیت ہو جاتی ہے یا مکمل توجہ سے ہی پڑھنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول و منظور ہوتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف کے اپنے آداب ہیں، ضابطے ہیں، قواعد ہیں۔ انسان ہے، اس سے کوتاہی بھی ہو جاتی ہے، غلطی بھی ہو جاتی ہے، لیکن اللہ قبول کرنا کی شرط نہیں لگائی جا سکتی۔ ٹھیک، بالکل آپ صحیح۔ کوئی بھی نیک کام کرتے ہیں، آپ پورے خلوص سے کریں، قبول کرنا اس کا کام ہے۔ صحیح۔ تو جو کام اللہ کریم کا ہے اسے ہم مشروط نہیں کر سکتے، اس کی مرضی۔ لیکن درود شریف ایسی دعا ہے جو رد نہیں ہوتی، ہمیشہ قبول ہوتی۔ بلا شبہ۔ اب رہی بات توجہ کی، تو مجھے اس بات پہ بڑی حیرت ہوتی ہے کہ کوئی بندہ تذکرہ تو کرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی توجہ کہیں اور ہو، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ کوئی بھی مسلمان جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرے گا، وہ درود شریف میں کرے، سیرت پاک میں کرے، معجزات کے اعتبار سے کرے، آپ کی کسی پہلو سے جب آپ کسی کی بھی بات کرتے ہیں تو بندہ آپ کے ذہن میں موجود ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور کسی عام بندے کی بھی بات کریں تو توجہ نہیں ہٹتی، توجہ اس نہیں کی طرف ہی رہتی ہے۔ تو یہ میرا خیال یہ سوال مفروضے پہ مبنی ہے، اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو شاید بڑی بدنصیب ہے۔ بس وہ منزل نہیں ہے نا جی، کہ جہاں پہ ایک عام آدمی کے بارے میں اگر بات کی جاتی ہے دھیان ادھر رہتا ہے تو اس سے کوئی نہ کوئی تعلق ہوتا ہے جس وجہ سے دھیان اس کی طرف رہتا ہے۔ یہ شاید وہ تعلق کمزور ہے۔ تعلق مومن کا تعلق سب سے زیادہ اس کائنات میں جس ہستی سے ہے وہ محمد رسول۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ اس کے بعد ماں باپ بہن بھائی، وہ حضور کی ایک حدیث شریف کا مفہوم بھی ہے نا کہ جب تک تم مجھے ماں باپ اولاد سب سے زیادہ عزیز نہیں رکھو گے تم مومن نہیں ہو سکتے۔ بے شک، بے لا شک۔ یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، جب تک سبحان تم اللہ۔ ماں باپ اولاد اور کائنات کے ہر فرد سے مجھے زیادہ عزیز نہیں رکھو گے تو مومن نہیں ہو سکتے۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ تو ہمیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ حضرت جی حسین اصغر ہے اسلام آباد سے، یہ کہتے ہیں اگر ذاکر ذکر الہی میں روحانیت کے عروج پر پہنچا ہو اور دنیاوی و اخروی لذتیں دیکھ چکا ہو اور پھر اچانک وہ محسوس کرے کہ زوال کی طرف جا رہا ہے تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، جبکہ ذاکر ہر احتیاط بھی کرتا ہے اور ذاکر اپنے مرشد سے دور ہو تو کیا کرے؟ گزارش یہ ہے جی کہ ذاکر ہونا بہت اچھی بات ہے، الحمدللہ اللہ کریم کا احسان ہے، لیکن یہ یاد رکھیں ارشاد باری ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ جب تک تو موت کی منزل سے گزر نہیں جاتا تب تک تو عبادت کا مکلف ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کتنا بھی ذاکر ہو، کتنے بھی روحانی منازل اسے مل جائیں، جب تک موت کی منزل سے گزر نہیں جاتا آزمائش میں ہے۔
ٹھیک، بالکل جہاں ذرا کوتاہی کرے گا، سستی کرے گا، غلطی کرے گا تو اس کے اثرات آئیں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بڑی منزل پر پہنچ گیا تو اب وہ غلطی کرے تو خیر ہے، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ بڑوں کی غلطیاں بھی بڑی ہوتی ہیں. صحیح، بالکل ٹھیک. اگر کسی کے منازل بلند ہیں تو غلطی کرے گا تو اس غلطی کا اثر بھی اتنا زیادہ ہوگا جتنے اس کے منازل. صحیح. وہ کہتے ہیں نا کہ میں بہت احتیاط بھی کرتا ہوں، لیکن پھر مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں زوال کی طرف جا رہا ہوں. گزارش یہ ہے جی، احتیاط تو کرتے ہوں گے لیکن کہیں کوئی کمی ہے جو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی، کہیں کوئی خلوص میں کمی آ گئی ہے، کہیں کوئی کردار میں کمی آ گئی ہے، کہیں تو کوئی بات ہے، ورنہ کیوں آتی. بے شک. اب رہی بات کہ شیخ سے دور ہو تو یہ تو اللہ کی مرضی. قریب ہونے اور دور ہونے کا فرق جو ہے وہ تو ظاہر ہے، ہوتا ہے. وہ تو ہے. اب ہم یہاں سے درود شریف پڑھ رہے ہیں تو بارگاہ نبوت سے برکات ہمیں، لیکن کوئی روضہ عطر پہ بیٹھ کے پڑھتا ہے تو وہ تو روبرو پڑھ رہا ہے. بالکل صحیح. بالکل. جو مجلس عالی میں پہنچے وہ صحابی بن گئے، جو پہنچے نہیں ایمان لائے وہ صحابی تو نہیں بن سکے، مومن تو بہت اچھے بن گئے. بے شک، بے شک. تو مجلس کا یا صحبت کا یا اس سے دور ہونے کا تو اپنا اثر ہے، اس کا تو کوئی مداوع نہیں ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. تو کوشش کرنی چاہیے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. آدمی دور بھی ہو تو کبھی سال میں 6 مہینے میں 4 مہینے میں کوئی ہفتہ 10 دن نکال لیا کرے. صحیح، صحیح. صحبت شیخ کے لیے. جلالی صاحب ہیں راول پنڈی سے. حضرت جی، توجہ کیسے ملتی ہے یا کیسے دی جاتی ہے؟ توجہ ایک کیفیت ہے. جب شیخ کسی کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس پہ اپنے قلب کے انوارات القاء کر کے اس کے دل کو روشن کرنا چاہتا ہے تو اس عمل کو توجہ کہتے ہیں. صحیح. عام زبان میں بھی متوجہ ہونا آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ فلاں میری طرف متوجہ ہے، تو یہ تو کوئی ایسی پوچھنے والی بات نہیں ہے. لیکن توجہ جب آپ دینے کے مقام پر آئیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. ابھی تو آپ لینے کے مقام پر ہیں، آپ دینے کی کیا پوچھتے ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے. اور اگر آپ دینے کے مقام پہ ہوتے تو پوچھتے نہیں. آپ کو پتا ہوتا کہ کیسے دی جاتی ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. ڈاکٹر امتیاز صاحب ہیں لاہور سے. یہ کہتے ہیں حضرت جی، یہ وہی سوال آ گیا جی جس پہ ابھی بات ہو رہی تھی. یہ کہتے ہیں حضرت جی، شیخ سے زیادہ فیض کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے؟ کچھ لوگ تو اس شیخ کے در پر ہی رہتے ہیں اور 24 گھنٹے فیض حاصل کرتے ہیں. جو لوگ اپنی ملازمت یا دوسری کسی مجبوری کے باعث ایسا نہیں کر پاتے، وہ اپنی مختصر زندگی میں زیادہ سے زیادہ فیض کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ گزارش یہ ہے جی کہ شیخ کے ساتھ رہنا بھی ایک الگ آزمائش ہے اور بہت بڑی مشکل ہے. صحیح. بہت مشکل ہے. شیخ بھی انسان ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. اس کے اپنے حالات ہوتے ہیں، اس کی اپنی صحت ہے، اس کی اپنی بیماریاں ہیں، اس کی اپنی ضرورتیں ہیں، اس کا اپنا مزاج ہے. بالکل صحیح. ہم بھی انسان ہیں، ہمارا بھی ایک مزاج ہے. تو بہت سی چیزیں قریب رہ کر ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے مزاج کے مطابق نہیں ہوتی. صحیح، صحیح. وہاں شیخ پہ اعتراض پیدا ہو جاتا. جب اعتراض پیدا ہوتا ہے تو بندہ رد ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. یہ زیادہ بڑی ہر آزمائش ہے. وقت شیخ کے ساتھ رہنا ایک بہت بڑی آزمائش ہے اور بڑے دل گردے کا کام ہے. اور کوئی بہت ہی بڑے حوصلے والا بندہ ہو، بے شک، بہت ہی بڑے حوصلے والا بندہ ہو. الحمدللہ مجھے اپنے شیخ کی تقریباً 25 سال رفاقت روا صدی نصیب ہوئی اور اکثر وقت جو ہے حضرت کی مجلس میں گزرا. صحیح. تو مقامی لوگ بھی میرے سامنے ایک دفعہ ایک بندے نے اعتراض کیا حضرت رحمۃ اللہ علیہ پر. وہ بھی یہ تھا کہ ایک فتویٰ حضرت نے دیا جو عام لوگوں کو بات پسند نہیں. کسی شخص نے بیوی کو 7 طلاقیں دے دیں. ٹھیک ہے. تو حضرت نے فتویٰ دیا کہ 3 ہو گئی، 4 کا اس نے مذاق اڑایا، 7 فالتو دیں تو وہ اس پر گناہ ہوگا. صحیح. طلاق کا مذاق اڑایا اور 3 طلاقیں ہو گئی، بیوی فارغ ہوگی. اب وہ ذمہ داروں کے دل میں تو ایک ہی دفعہ دی ہے نا. اچھا، بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک. اس پہ انہیں اعتراض تھا. صحیح. میں واپس آ رہا تھا تو کچھ لوگ راستے میں میرے ساتھ مل گئے، وہ دوسرے گروپ کے تھے. تو انہوں نے اعتراض کیا کہ بھئی آپ اس شخص کے پاس آتے ہیں تو اس نے تو یہ فتویٰ دے دیا اور یہ تو اچھے آدمی نہیں ہے. میں نے کہا بھئی دیکھو،
میں ان کی خدمت میں آتا ہوں اللہ اللہ سیکھنے کے لیے، اور مجھے وہ خوب سکھاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تمہیں ان پہ اعتراض ہے، تمہارے علم میں کوئی اور ایسا بندہ ہے جو یہ مجھے سکھا سکے؟ اللہ اکبر۔ کہنے لگے ایسا تو کوئی نہیں۔ تو میں نے کہا مجھے تو اپنے کام سے کام ہے، جس غرض کے لیے میں آتا ہوں وہ پوری ہو جاتی ہے، باقی وہ کیا کرتے ہیں وہ جانے، ان کا کام جانے، مجھے تو اس سبحان اللہ، میرا اس سے کیا تعلق۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے ہم وقت شیخ کے ساتھ رہنا، بے شک، کیونکہ ہم ذہن میں ایک تصویر بنا لیتے ہیں کسی مافوق الفطرت مخلوق کی یا فرشتے سے بھی اعلیٰ مخلوق کی کہ شیخ ایسا ہے، تو شیخ ہوتا تو انسان ہی ہے، بالکل صحیح، کھاتا پیتا بھی ہے، غصے بھی ہوتا ہے، خوش بھی ہوتا ہے، دکھی بھی ہوتا ہے، بیمار بھی ہوتا ہے، صحت مند۔ تو ساتھ رہ کر سارے حالات میں مخلص رہنا اور جم کر رہنا یہ بہت بڑا۔ اللہ اکبر، بالکل ٹھیک، بالکل صحیح۔ اور بہتر طریقہ ہے کہ جب بھی فرصت ملے، ایک رات، ایک دن، 2 دن، ہفتہ، جب بھی فرصت ملے جا کر بندہ صحبت کا فیض حاصل کرے۔ بالکل نہ جانا جو ہے وہ تو محرومی ہے۔ بالکل صحیح۔ تو ملازمتیں بھی ہیں، دنیا کے سارے کام ہیں میرے بھائی، کہیں برادری میں شادی ہوتی ہے تو ملازمت کے ہوتے ہوئے ہم اٹینڈ کرتے ہیں، بے شک، کوئی رشتہ دار مر جاتا ہے تو سارے کاموں کے ہوتے ہوئے ہم وقت نکالتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ ایک وقت ہر کام کے لیے ایک کام کو چھوڑ کر دوسرا کرنا پڑتا ہے، ڈیفینیٹلی، کوئی شک نہیں تو ہے۔ ملازمت ہو، روزگار ہو، لیکن آدمی وقت تو نکالے، اور اگر کوشش کرے تو نکل آتا ہے، نکل ایسی آتا ہے، بات نہیں ہے۔ بالکل نکل آتا ہے۔ امپورٹنس کی بات ہے کہ آپ کس کام کو کتنی اہمیت دیتے ہیں، بات اہمیت کی ہے، پھر نکل آتی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہوتی۔ اور وہ 24 گھنٹے وہی والی بات کے زیادہ مشکل ہوتے ہیں بنسبت اس کے کہ اگر آپ وہ بڑے آئیں اور مشکل 2-4 دن رہیں، ہم نے تو گزار کے دیکھے، واقعتاً بہت اور مشکل کتنوں ہے۔ کو گمراہ ہوتے دیکھا، جب قریب آ کے تو وہی والی کتنوں بات ہے کو کہ گمراہ ہوتے دیکھا اسی مسلسل صحبت کی وجہ سے۔ بے شک، بے شک۔ اس میں وہ کسی شاعر کا ایک شعر بھی ہے نا، جب تلک دور ہے تو تیری پرستش کر لیں، ہم جسے چھو نہ سکیں اس کو خدا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی، تو وہ والی بات ہے کہ قریب آ کے اور پھر اس پہ قائم رہنا اور پھر وہ چیز حاصل کرنا، یہ بڑی دل گردے کی بات ہے۔ مجھے حضرت جی ایک بریک پہ جانا ہے۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں سوال کے ذریعے تو اپنا سوال ہمیں بھیج سکتے ہیں، میل کر سکتے ہیں، SMS کر سکتے ہیں۔ ہمارا نمبر اسکرین پہ موجود ہے 033349555021، اور میل کرنے کے لیے ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے questions@almushtaq.tv۔ اپنا کوئی بھی سوال ہمیں اس میل پہ یا SMS کیجیے اس نمبر پہ، ہم اس پروگرام میں شامل کریں گے، حضرت جی سے رہنمائی لیں گے۔ ایک مختصر کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب۔ حضرت جی آگے بڑھتے ہیں۔ مبشر حسن ہے منڈی بہاؤالدین سے، یہ کہتے ہیں حضرت جی اسلام کے نفاذ کے لیے ایک مسلمان کو اپنا کیا رول پلے کرنا چاہیے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے اور بڑا عجیب و غریب سوال ہے۔ ہم ملک پر، قوم پر، دنیا پر اسلام نافذ کرنا چاہتے ہیں، بالکل لیکن اپنے آپ پر نہیں کرنا چاہتے۔ یہ تو بہت ساری چیزیں جو ہم دوسروں کے لیے بہتر سمجھتے ہیں اپنے لیے نہیں۔ نفاذ اسلام کی بنیاد یہ ہے کہ آپ اپنے اس 4.5 ہاتھ کے باڈی اسٹریچر اللہ اکبر اسلام نافذ کریں، اور اگر ہو گیا تو پھر آپ کی شکل سے اسلام ظاہر ہو، آپ کے لباس سے ظاہر ہو، آپ کے اخلاق سے ظاہر ہو، کردار سے، آپ کے کردار سے اسلام ظاہر ہو۔ اللہ اکبر۔ تو آپ نے پاکستان کے 20 کروڑ میں حصے پر تو نافذ کر دیا۔ بے شک، بے شک، بے شک۔ اور یہ بڑا آپ کا رول ہے اس میں، ایک حصے پر جتنا آپ کے قابو آیا اس پر تو آپ نے نافذ کر دیا۔ سبحان پھر اللہ کرے آپ سے پھیلے گا، کچھ آپ کے دوستوں تک جائے گا، کچھ گھر والوں تک جائے گا، گھر والوں تک، اولاد تک جائے گا، کچھ معاشرے تک جائے گا۔ تو اسلام نافذ کرنے کا جو میری زندگی کا تجربہ ہے، عمر گزری ہے اسی دست کی پہنائی میں،
تو یہی کرتے عمر گزری ہے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس کا صحیح طریقہ اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا وہ بھی یہی ہے کہ جو بھی مسلمان ہوتا گیا وہ اپنے آپ پر اسلام نافذ کرتا چلا گیا. سبحان اللہ. صحابہ کرام کو دیکھیں, بے شک بے جس شک نے کلمہ پڑھا وہ سراپا کلمے کی تصویر بن گئی. بن گیا. اللہ ہم جب تک یہی طریقہ اختیار نہیں کریں گے جلسے جلوسوں سے پیسے جمع ہو جائیں گے, شہرت ہوگی, خبر ہوگی ٹی وی پر, اخبار میں, نتیجہ کچھ نہیں ہوگا. بالکل صحیح بات ہے, بالکل ٹھیک بات ہے. حضرت جی آگے شیخ جاوید حسین کا سوال ہے اور یہ تھوڑا ڈیٹیل مانگتا ہے. اچھی بات ہے. یہ کہتے ہیں جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور دجال کو قتل کریں گے, ان کے ساتھ کچھ مجاہدین ہوں گے, کیا ان کا تزکیہ بھی اسی طرح ہوگا جس طرح نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تزکیہ ہوا تھا؟ جو مجاہدین عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے کیا انہیں ایک رسول کی توجہ اور برکات نصیب ہوں گی؟ پھر وہ کہتے ہیں کہ میں بھی ان مجاہدین میں شامل ہونا چاہتا ہوں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے. تو آگے درخواست ہے. ہماری ایک بڑی بد نصیبی یہ ہے کہ جو سامنے ہے اسے ہم بھول جاتے ہیں. اللہ اکبر. اور جو تصورات میں ہے اس پہ ہم بحث کرتے ہیں. بے شک. آج حالات ایسے نہیں ہیں کہ آج عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جائے. جو صحیح. نشانیاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں ان میں سے کچھ ظاہر ہو رہے ہیں, اب وہ نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو گئی. بالکل ٹھیک ہے. ہمارے سامنے یہ ہے, کوئی پتہ نہیں میں اپنی بات پوری کر سکوں یا اس سے پہلے قبر میں چلا جاؤں. بالکل ٹھیک. مجھ سے کوئی نہیں پوچھے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوں گے تو کیا کریں, وہ مجھ سے پوچھیں گے تم نے کیا کیا. بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک. تو میری پہلی گزارش تو یہ ہے کہ جو سامنے ہے اس کی تیاری کریں. اللہ اکبر. دوسری ساری بات اس بات میں حل ہو جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے. سبحان اللہ. اس کا مطلب ہے کہ حضور واسطہ ہیں تخلیق کائنات اور خالق کائنات. بے شک. حضور واسطہ ہیں اللہ کے اور انبیاء کے درمیان. سبحان اللہ. سارے سبحان انبیاء کو نبوت ملی, اس کی برکات ملی, اس میں بھی حضور انبیاء کے بھی سردار ہیں اور واسطہ ہیں. اپنے زمانے میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت جو تھی اس میں برکات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شامل تھی. اور جب وہ نزول کے بعد آئیں گے تو حضور کا کلمہ پڑھیں گے, حضور کے دین کی طرح عبادت کریں گے, حلال حرام وہی ہوگا جو اسلام کا ہے. اسی اسلام کی تربیت برکات محمد الرسول اللہ کو آگے بڑھائیں گے. اپنی نبوت کا وہ نہیں کریں گے کہ میری نبوت, ان کی نبوت میں کچھ حلال تھا جو امت محمدیہ میں حرام ہے تو اسے وہ حرام سمجھیں گے. اگر ان کی امت میں کوئی حرام تھا جو بعد میں حلال, جیسے غنیمتیں عیسیٰ علیہ السلام تک جائز نہیں تھیں, صحیح. حضور پر آ کر حلال ہوں گے تو غنیمت کو حلال سمجھیں گے. یعنی وہ اتباع محمد الرسول اللہ کا کریں گے اور برکات خود ان کو بھی حضور کی پہنچے گی, ان کے تو فیل آگے بھی حضور کو پہنچے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ تمنا رکھنا کہ اللہ مجھے ان مجاہدین میں کرے, اچھی بات ہے, چونکہ حضور کا ارشاد ہے کہ میری امت کے لوگ جو ہیں وہ اس کا ساتھ دیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس میں, اور حضرت شیخ المکرم فرمایا کرتے تھے کہ یہ جماعت انشاءاللہ عیسیٰ علیہ السلام تک جائے گی, اس جماعت کے لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, یہ ہمارے پاس یہ خوشخبریاں ہیں, آپ جم کر رہیں, انتظار کریں, لیکن اس انتظار میں جو سامنے ہے اسے مت بھولیں. اپنی تیاری رکھیں کہ پوچھا کیا جائے گا میں بتاؤں گا کیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور صرف اسی پہ ڈپینڈ کر کے نہیں بیٹھنا ہے. بالکل ٹھیک. اگلا سوال حضرت جی شامل کرتے ہیں. ابن اسحاق ہے خوشاب سے, ان کا سوال تھوڑا سوشل سوال ہے. یہ کہتے ہیں کہ حضرت جی کیا شوہر اپنی بیوی کو اپنی پسند کی جگہ پر رکھ سکتا ہے یا اس کے سسرال والوں کے مرضی پر عمل کرنا لازمی ہوگا کہ میری بیٹی کو یا ہماری بیٹی کو فلاں جگہ رکھو؟ اگر خامد کو وہ جگہ سسرال والے جو کہتے ہیں پسند نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ پہلی بات تو یہ ہے برخوردار کہ بندہ شادی کرے.
ٹھیک ہے. مقابلہ نہ جوڑے، ایک دشمن کے ساتھ مقابلہ نہ جوڑے. اللہ اکبر. شادی کرے. پہلی بات کرے. یہ ہے کہ اور میاں بیوی ایک دوسرے کو میاں بیوی مانے. سبحان اللہ. اور میاں بیوی کا مطلب ہے کہ دونوں مل کر زندگی کی گاڑی چلائیں گے. اس میں نہ میاں کے والدین کا اثر ہے نہ بیوی کے والدین کا اثر. صحیح. جب شادی ہوتی ہے تو خاتون کے والدین خامد کے لیے بھی والدین کا درجہ رکھتے ہیں. بالکل ٹھیک. جب شادی ہوتی ہے تو میاں کے والدین خاتون کے لیے والدین کا درجہ رکھتے ہیں. صحیح. تو دونوں کے والدین جو بہتر سمجھتے ہیں مشورہ تو دے سکتے ہیں، والدین اولاد کو سمجھا سکتے ہیں، لیکن بالغ اولاد کام اپنی مرضی سے کرتے. صحیح. صحیح. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اب بوڑھے ہو چکے ہیں، ہمارا تجربہ جو تھا وہ اس دور حاضر کی تہذیب میں کام نہیں آتا. بعض چیزوں کو ہم نہیں سمجھتے اور نئی نسل زیادہ سمجھتی ہے. صحیح. لیکن پہلی بات یہ کہ بندہ شادی کرے، ایک دشمن گھر میں نہ لے آئے کہ اس کو ہرانا ہے، وہ کہ میں نے اس کو ہرانا ہے. اچھا، یہ بڑی ویسے عجیب بات ہے کہ لوگ ایک طرف تو اس بندھن میں بندھ رہے ہوتے ہیں کہ جس سے مضبوط بندھن کوئی نہیں ہے، وہاں پہ بیگم آپ کا ساتھ دیتی ہے جہاں کوئی نہیں دے سکتا، اور پھر دل میں یہ عمر گزر جاتی ہے، دونوں ایک دوسرے کو ہرانے کی کوشش کرتے ہیں. بچوں کے رشتوں تک کوشش ہوتی ہے، بیوی کی کہ مرد کو حرم ہو، خاوند کی کہ بیوی کو حرم. میں اپنے رشتہ داروں میں کروں، وہ اپنے. وہ تو میرا خیال یہ ہے کہ بندہ شادی کرے اور شادی کے مفہوم کو سمجھ کے اپنا ایک گھر میں دشمن نہ لے آئے جس سے مقابلہ ہونا ہے. بالکل. تو جب شادی ہوگی تو پھر دونوں کا مشورہ ہے، جہاں بہتر سمجھتے ہیں، جہاں دنیاوی فائدہ ہے، دینی اعتبار سے فائدہ ہے، دنیا کے اعتبار سے فائدہ ہے، وہاں رہیں. بالکل ٹھیک. لیکن مل جل کر رہیں، باہمی مشورے سے رہیں. اگر خاتون کی بات میاں کو سمجھ نہیں آتی تو اسے کنونس کرے، اسے سمجھائے کہ دیکھو اس میں یہ نفع ہے، یہ نقصان. اگر میاں کی بات بیوی کو پسند نہیں آ رہی، بیوی سمجھتی ہے میری رائے، تو اسے کنونس کرے. اور یہ جو ہے نا والدین اور سسرال، یہ تو نکاح میں ختم ہو جاتا ہے. صحیح. دونوں طرف والدین ہی ہوتے. بالکل دونوں کے والدین ہوتے. اور اس میں اصل بات وہی ٹرسٹ والی ہے. میاں جو کچھ بھی کماتا ہے، جتنا کچھ بھی کرتا ہے، میرا خیال ہے وہ اپنی اولاد اور اپنی بیوی بچوں کے لیے ہی کرتا ہے، اور اس کی کیا خواہشات ہو سکتی ہیں کہ وہ کیا کرے. اور اسی طرح سے اگر بیگم کو ساری عمر نہیں یقین آتا اپنے میاں پہ کہ یہ ہمارا بھی اس پہ کوئی حق ہے، بس یہ کمزوری ہے نا جی. ہم مقابلہ کرتے ہیں، شادی نہیں کرتے. صحیح بات ہے. بندہ مقابل میں لے آتے ہیں، اس سے ساری عمر مقابلہ کرتے رہتے ہیں. حالانکہ دیکھا جائے تو دونوں کا مقصد ٹارگٹ ایک ہی ہے، اس پہ مل کے چلیں. یہی اختر ہے لاہور سے، یہ کہتے ہیں حضرت جی کیا اسٹاک ایکسچینج کے شیئرز کی خرید و فروخت جائز ہے؟ گزارش یہ ہے جی، جہاں تک میرا اپنا عمل ہے، ذاتی طور پر میں اسے جائز نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے. اور اس میں حصہ نہیں لیتا. ٹھیک ہے. باقی رہی بات، آپ میری بات پہ نہ رہیں، کسی مفتی صاحب سے پوچھیں. میں مفتی تو نہیں ہوں. بالکل ٹھیک ہے. اور فتویٰ دینا جو ہے وہ ان خاص علماء اس کی اہلیت رکھتے ہیں جنہوں نے افتاء پڑھا ہے یا تجربہ کیا ہے. تو ہر عالم فتویٰ نہیں دے. تو میں تو عالم بھی نہیں ہوں، ایک عام آدمی ہوں، تو میں فتوے نہیں دیا کرتا چونکہ میں مفتی نہیں ہوں. آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ میرا عمل کیا ہے تو میں اسے صحیح نہیں سمجھتا. بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. حضرت جی اگلا سوال تھوڑی ڈیٹیل مانگتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ سوال ہم بریک کے بعد آپ کے سامنے رکھیں. ایک بریک پہ چلتے ہیں. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں، اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجیے 033349952021. اور اسی طرح سے اگر آپ ہمیں میل کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے، questions@almurshid.tv. آپ کوئی بھی سوال اپنا ہمیں میل کر سکتے ہیں یا SMS کر سکتے ہیں. ہم آپ کا سوال اس پروگرام میں شامل کریں گے اور حضرت جی سے رہنمائی لیں گے. ایک مختصر کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم بابان صاحب.
حضرت جی طاہر محمود ہیں اسلام آباد سے، یہ کہتے ہیں حضرت جی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایسا کیا کیا جائے کہ انسان کسی بھی قسم کی سچویشن میں ہو اور وہ کہیں بھی ہو، وہ اسلام اور اللہ تعالیٰ کی رضا سے متعلق سوچے، بولے، مشورہ دے اور عمل کرے، اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے اور سارے انسانوں کے لیے بہتر سے بہتر ہوتا جائے جو اللہ کی رضا کے مطابق ہو۔ بڑی سادہ سی بات ہے، میاں انسان کو انسان سمجھو، فرشتہ نہ سمجھو۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ فرشتہ ہے، لا یعصون اللہ، وہ کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتا۔ اس کے پاس نہ نفس ہے، نہ خواہشات ہے، نہ اس کے پیچھے شیطان لگا ہوا ہے، نہ اس کے سامنے دنیا ہے، نہ بھوک ہے، نہ پیاس ہے، نہ نیند ہے، نہ گرمی ہے، نہ سردی ہے۔ صحیح۔ انسان بہت سی چیزوں کا مقابلہ کر رہا ہے، اس کی خواہشات، اس کے نفس کی خواہشات، دنیا کی رنگینیاں، شیطان کے دیے ہوئے تصورات اور زمانے کی ضرورتیں، تو بے شمار مصیبتوں میں پھنس کر جب یہ کوشش کرتا ہے کہ میں اللہ ہی کی اطاعت کروں، اللہ تو اکبر۔ اس میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی کہیں کمی رہ جاتی ہے سوائے انبیاء کی۔ صحیح، بالکل صحیح۔ انبیاء فرشتوں سے بھی زیادہ پاک ہوتے ہیں اور ان سے گناہ کا تصور ممکن نہیں، چونکہ وہ معصوم ہوتے ہیں، اللہ ان کو پاک کر دیتا ہے، ان میں گناہ کی استعداد نہیں ہوتی۔ باقی غلطیاں صحابہ کرام سے بھی ہوئی، صحیح۔ اولیاء اللہ سے بھی ہو جاتی، نیک لوگوں سے بھی ہو جاتی ہیں۔ انسان ہے، کمی اسی غلطی کا ازالہ ہے توبہ، اسی غلطی کا ازالہ ہے اللہ کی رحمت اور اس کی بخشش۔ بالکل صحیح۔ تو انسان کو سرنڈر نہیں کرنا چاہیے، اپنی بہترین کوشش کرنی چاہیے کہ مجھ سے مخلوق خدا کو فائدہ ہی پہنچے۔ بالکل ٹھیک۔ اللہ اس کی کوشش قبول فرمائے گا، اور قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ کا ارشاد ہے کہ جو بھول چوک تم سے ہوگی، جو کمی کمزوری ہوگی، میں معاف کر دوں۔ صحیح، بالکل۔ لیکن جو کوشش بہتری کے لیے کرتے اس میں خلوص ہونا چاہیے، سچے دل سے کرو، بحیثیت انسان جو کمی رہ جائے گی وہ میں معاف کر دوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انسان سے یہ توقع رکھنا کہ وہ فرشتہ بن جائے، بجائے خود یہ صحیح نہیں ہے۔ انسان کو انسان ہی رہنے دو، اور اسے چاہیے کہ وہ خلوص دل سے نیکی کی کوشش کرتا رہے، عمل کرتا رہے۔ پھر ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم سے کوتاہی ہو جاتی، بالکل ٹھیک۔ وضو کرتے ہیں، کوتاہی ہو جاتی ہے، روزہ رکھتے ہیں، کہیں گالی دے دیتے ہیں کسی کو، کہیں جھوٹ بول، کوئی کمی خامی کمزوری ہو جاتی ہے۔ حج پہ جاتے ہیں، طواف کعبے کا کر رہے ہوتے ہیں، سوچ کہیں اور رہے ہوتے ہیں۔ انسان ہے، کمزوریاں اللہ سے امید رکھنی چاہیے کہ وہ معاف فرماتے ہیں۔ اور انسان فرشتہ نہیں بن سکتا، نہ اللہ نے اسے فرشتہ بننے کا حکم دیا ہے، بلکہ فرمایا کہ تم خلوص سے نیکی کرو، جو کمی کمزوری ہوگی میں معاف کروں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اگر ایک مومن اگر فرشتے کے درجے پہ ہوتا تو پھر یہ معافی تلافی والا پھر یہ درجہ انسان والا کہاں سے آتا ہے؟ بالکل ٹھیک بات ہے، بالکل۔ انسانیت بجائے خود ایک عظمت ہے، ایک بہت بڑا مقام ہے۔ بالکل ٹھیک۔ انسان ہونا فرشتوں سے برتر ہے، بالکل صحیح۔ کیونکہ فرشتہ جمال باری کا امیدوار نہیں ہے، انسان جمال باری کا، قرب باری کا، اللہ سے مکالمے کا امیدوار ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو انسان ہونا افضل ترین انعام ہے، لیکن جتنا کوئی بلندی پہ جاتا ہے اتنے خطرے بھی ہوتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح۔ تو سنبھل کر رہنا چاہیے اور اپنی کوشش پورے خلوص سے جاری رکھنی چاہیے۔ فیصل ہیں میاں چنو سے، یہ کہتے ہیں کہ بینک میں ملازمت کرنے والوں کی تنخواہ جائز ہے یا نہیں؟ یہ سوال بر صغیر میں ابھی تقسیم ہند نہیں ہوئی تھی، انگریز جب آیا تھا اور یہ بینک بنے اور اس طرح کی چیزیں آئیں تو یہ سوال پیدا ہوا تھا۔ تو علماء نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ چونکہ حکومت کا نظام تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، لوگوں نے روزگار تو کرنا ہے، مزدوری تو کرنی ہے، بالکل ٹھیک۔ تو انہوں نے فرمایا تھا کہ اس بحیثیت مجبوری
آدمی بینک میں ملازمت کرے، تنخواہ اس کی جائز ہے، جائز ہے۔ لیکن خود سود لے یا بینک کو سود دے یہ درست نہیں، بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ بالکل بینک ٹھیک۔ ملازمین کو کچھ وہ فیسلٹیز بھی دیتے ہیں، تم 40 لاکھ 50 لاکھ لے لو، گھر بنا لو، یہ کرو، اس پہ سود دینا پڑتا ہے یا اس طرح، تو خود سود میں ملوث نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو جب تک متبادل نظام نہیں آتا تب تک ملازمت کرنا جو ہے وہ علماء نے جائز قرار دیا۔ اچھا، لیکن اس میں سود کا پھر وہی پیرامیٹر ہوگا جو اکثر آپ فرماتے ہیں کہ جس میں فکس ہو جاتا ہے کہ جی آپ نے 10 لاکھ کا لیا ہے اور 12 آپ کو، سود تو وہ واضح ہے نا جی، وہ واضح ہے، وہ واضح ہے، وہ لیکن پیرامیٹر اس کے اوپر بھی بینک وہی میں جب ملازمت کرتا ہے تو لوگوں کی رقم سود پہ سینکشن بھی کرے گا، ان سے سود لے گا بھی، لیکن وہ بینک لے رہا ہے، ٹھیک یہ ہے، صرف لکھا پڑھی کر رہا ہے، بالکل صحیح ہے، خود سود لینے میں یا سود دینے میں ملوث نہ ہو، ملوث نہ ہو، بالکل ملازمت ٹھیک، کرتا ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ حافظہ آمنہ لاہور سے، حضرت جی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قلبی وابستگی کیسے حاصل ہو، اور اگر درود شریف کثرت سے پڑھنے کے باوجود ایسا نہ ہو تو کہاں کمی ہے؟ بیٹے قلب کو زندہ کریں، زندہ ایمان سے ہو جاتا ہے، لیکن زندہ بھی آدمی بھی بے ہوش ہو یا سویا ہوا ہو تو کیا فائدہ؟ کیا قلب فائدہ؟ کو جگائیں۔ بالکل ٹھیک، قلبی تعلق تب ہوگا جب قلب خود بیدار ہوگا اور اس کی آرزو کرے گا اور کوشش کرے گا، تو تب قلبی تعلق ہوگا نا۔ بالکل صحیح، آپ دماغ سے سوچتے، دماغ سے کرتے رہیں تو قلبی تعلق تو نہیں بنے گا، وہ دماغی تعلق ہی بنے گا، وہ تو قلب خود بیدار ہوگا، قلب بالکل خود صحیح۔ زندہ ہوگا، قلب خود کوشش کرے گا، تو ہر آدمی کا اس کی اپنی استعداد کے مطابق تعلق بنتا ہے۔ صحیح، بالکل صحیح، آپ زندگی میں بھی دیکھ لیں، اپنی اولاد سے بھی ہمارا تعلق ان کی استعداد کے مطابق بے ہوتا ہے۔ شک، ایک بے بیٹا قابل ہے، اس کی قدر دل میں زیادہ ہوتی ہے، ایک نالائق ہے، اس کا بھی دکھ ہوتا ہے، درد ہوتا ہے، لیکن اس کا مقام دل میں وہ نہیں ہوتا جو لائق بچے کا، لائق بچے کا، بالکل ٹھیک، حالانکہ اپنی اولاد ہوتی ہے۔ تو قلب زندہ ہو کر بھی پھر قلب میں کتنی تڑپ ہے اور وہ کیا چاہتا ہے اور وہ کتنی اطاعت کر رہا ہے، بے شک، تو اس کے مطابق تعلق بنتا ہے۔ بچے پہلے قلب صحیح۔ کو جگائیں، زندہ تو الحمدللہ ہے، آپ کو کلمہ نصیب ہے، یہ قلب کی حیات ہے، لیکن سویا ہوا ہے یار، کسی بات پہ آپ کو نہ ٹوکتا ہے نہ روکتا ہے، تو پھر کہاں ہے؟ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، غلط جملہ منہ سے نکلتا ہے، دل نہیں دھڑکتا کہ ایسا نہ کرو، غلط کام کر جاتے ہیں، دل نہیں روکتا، تو پھر کہاں ہے؟ یا بے ہوش ہے یا سویا ہوا ہے یا کیا ہے اسے؟ ہاں، پھر کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہے، ہاں، تو پھر اس کی اسے طرف توجہ جگائیں، دیں۔ اسے زندہ کریں، وہ آپ کی انگلی پکڑ کر آپ کو چلائے تو پھر وہ تعلق بھی بنا لے گا۔ صحیح۔ سائمہ گلزار گجرانوالہ سے، لائف انشورنس کروانا ٹھیک ہے؟ اس سے ملنے والی رقم کہیں سود کے زمرے میں تو نہیں آتی؟ بھئی میں تو اس کا قائل نہیں ہوں، نہ کروائی ہے، نہ نہ جس نے کروائی، پوچھا ہے بالکل اسے جائز سمجھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، بہتر ہے آپ کسی مفتی صاحب سے مفتی صاحب سے پوچھیں، یہ میں بھی مفتی پوچھیں۔ نہیں ہوں۔ علی رضا گجرانوالہ سے، دوران ذکر اگر وضو ٹوٹ جائے تو کیا وضو کرنے کے بعد ذکر شروع سے کرنا ہے یا جہاں وضو ٹوٹا تھا وہیں سے آگے شروع کر سکتے ہیں؟ وضو نماز کی شرط ہے، ٹھیک ہے، ذکر کی شرط نہیں ہے۔ شرط نہیں ہے، بالکل ٹھیک، اگر ٹوٹ گیا تو ذکر جاری رکھے، ذکر کے بعد فارغ ہو کر وضو کر لیں۔ صحیح ہے، ذکر کی شرط، ذکر تو ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے لیے کوئی نہ وقت کی شرط ہے نہ حالت کی۔ ٹھیک ہے، آپ کے پاس سارے کپڑے نہیں ہیں، آپ ذکر کریں، آپ کا سطر ننگا ہے آپ ذکر کریں، آپ کا جسم ناپاک ہے آپ ذکر کریں، آپ سوئے لیٹے ہوئے ہیں ذکر کریں، بیٹھے ہوئے ہیں ذکر کریں، کھڑے ہوئے ہیں ذکر کریں، آپ مسجد میں ذکر کریں، بازار میں ذکر کریں، آپ کسی خراب جگہ سے، ذکر دوام ہے۔ ذکر کے لیے یہ واحد عبادت ہے جس کے لیے کوئی نہ وقت شرط ہے نہ حالت شرط ہے نہ وضو شرط۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو ذکر کرتے اگر وضو ٹوٹ گیا کوئی بات مسئلہ نہیں، پھر اٹھ کر جب نماز پڑھنی ہے تو تازہ وضو کر لے، نماز صحیح۔ نہیں پڑھنی تو دعا مانگ کے فارغ ہو جائے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ ایک اور صاحب ہیں جنہوں نے اپنا نام نہیں لکھا، یہ وہی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قبر میں عذاب نہیں ہوتا، کیا واقعی عذاب نہیں ہوتا؟ اگر ہمیں قبر کا احساس ہے تو یہ ہم نے کہاں سے لیا؟ یہ خبر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ صحیح، زندگی میں کیا کرنا ہے اور بعد از وفات، بعد از مرگ اس کا نتیجہ کیا ہوگا، یہ منصب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسی لیے آپ کا منصب ہے بشیرم و نذیرہ،
سبحان اللہ. بھلائی کرو تو اس کی خوشخبری انجام کی، صحیح. اور خرابی کرو تو اس کے انجام سے، خطرناک انجام سے مطلع کرنا، یہ منصب ہے رسول اللہ سے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوتا ہے تو کچھ لوگوں کی حیثیت کیا ہے؟ کیا ہے؟ بالکل صحیح بات ہے. یہ تو کچھ سند ہی نہیں. کچھ لوگ کچھ کہتے لوگ ہیں کہتے بھئی ہیں. نام لو فلاں بیٹا فلاں کا، یہ کہتا ہے، پھر اسے لے آؤ سامنے حضور کے، کس کی بات مانو؟ اللہ اکبر. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور یہ وہی آپ والی بات کہ کچھ لوگ یہ پتہ نہیں کون ہوتے نہیں، ہیں یہ دین جو کا کچھ ہیوی معاملہ کہہ جاتے کچھ ہیں. لوگوں کے کہنا کہ نہیں، دین کا معاملہ حضور کے ارشادات پر ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. عزیز جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. ہمارے پروگرام کا وقت آپ نے اختتام کو پہنچا. ماشاءاللہ. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں، اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجیے 0333495521. اور اگر ہمیں میل کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے، questions@almustar.tv. اگر آپ کا کوئی بھی کسی بھی قسم کا سوال ہو ہمیں بھیج دیجیے، ہم ضرور اس میں شامل کریں گے اور رہنمائی لیں گے حضرت جی سے. پروگرام کا وقت آپ نے اختتام کو پہنچا. منور عتیق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. لا